ڈیلی لائیو ویڈیوز. میرے یہاں محرم میں ارہر یعنی دال نہیں بنائی جاتی، ساس نہیں بنا دیتی تھی، مت بناؤ. اب ساس کو اگر آپ سمجھاؤ گی تو 10 طرح کی باتیں ساس کریں گی، 10 باتیں آپ بولو گی، 20 طرح کی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی. تو ابھی تو ایک ہی پرابلم ہے کہ دال ساس بنانے نہیں دے رہی ہیں، لیکن اس دال بنانے کے چکر میں، سمجھانے کے چکر میں ایک پرابلم کے بجائے 10 پرابلمز آپ کے سامنے آ جائیں گی، 10 طرح کی گھر میں ٹینشن ہو جائیں گی. کیونکہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ اپنی اس عمر، اس اسٹیج پہ وہ پہنچ گئے ہوتے ہیں، عمر کے اس پڑاؤ پر ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں پھر. تو اس لیے کوئی بات نہیں، ارہر کی دال محرم کے بعد کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ دیکھو ہر چیز کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. کبھی کبھی ایک نسل گزر جاتی ہے، پیڑھیاں گزر جاتی ہیں، 50 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے گھر میں چینجنگ آ پاتی ہے. ایک دم سے چینجنگ نہیں آتی. ابھی آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہی جب آپ سمجھانے بیٹھو گی کہ محرم میں ارہر کی دال بنا سکتے ہیں، تو ساس کچھ کہیں گی، پھر آپ کچھ کہو گی، اور پھر ایک پرابلم کی جگہ 10 پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی. اسی لیے کوئی بات نہیں، ارہر کی دال نہ کھاؤ. تو اچھا، اگلا سوال شبانہ آسن پوچھتی ہیں، محرم میں جو کھانا بانٹتے ہیں، ملیدہ، کھچڑا وغیرہ اور فاتحہ دی جاتی ہے، پلیز اس کے بارے میں بتائیے. بہت سرچ کیا پر کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ محرم میں جتنا کچھ بانٹا جاتا ہے، کیوں بانٹا جاتا ہے؟ محرم کے علاوہ مہینے میں کیوں نہیں بانٹا جاتا؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں بانٹنا، محرم کے مہینے میں یہ ساری چیزیں بنانا زیادہ ثواب رکھتا ہے. دیکھو یہیں سے غلط چیز مائنڈ میں آ جاتی ہے، اور یہیں سے غلط چیزوں کو بڑھاوا ملتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو بانٹنے کو زیادہ ثواب کسی مہینے میں سمجھ رہے ہو، تو یہ چیز آپ کو کس نے بتائی؟ آپ کو یہ چیز کہاں سے پتہ چلی؟ کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ گائیڈ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں افطار کرانے کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب بڑھ جاتا ہے جو روزے سے ہو. تو جہاں جہاں ثواب زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا بہت اچھے سے. صحیح ہے. اب محرم میں جو کھانا بناتے ہیں، پھر اس میں بھی ملیدہ، کھچڑا، شربت، یعنی خاص خاص آئٹم، اور وہ خاص خاص آئٹم بنا کے بانٹنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے. اگر کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھیا یہ تم 2-3 ہزار 5 ہزار کا جو کھچڑا بنا رہے ہو، یہ کسی غریب کے گھر میں راشن رکھوا دو، بیچارے کے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، اسے 2 وقت کا کھانا نہیں مل پا رہا ہے، وہ فلاں بیمار ہے یار، اس کو دوا دلوا دو، تو وہ نہیں دلوائے گا. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شربت، کھچڑا، ملیدہ، تعزیہ یہ ضروری ہے. تو وہ یہ جو ضروری سمجھ رہا ہے نا، اس کو یہ کس نے بتایا کہ یہی ضروری ہے؟ پتہ چلا کہ کہیں نہیں ہے، بس چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہیں سے غلط فہمی کریٹ ہوتی ہے. اب جو لوگ محرم میں ان چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، تو بھیا ضروری ہم کسی بھی چیز کو تب سمجھ سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ضروری سمجھنے کا حکم دیا ہو. ورنہ جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو، اور اتنا ضروری سمجھ رہے ہو کہ اس کی جگہ پر آپ کچھ اور بھی کرنے کو آمادہ نہیں ہو، یہاں تک کہ کسی اور مہینے میں بھی کرنے کو آمادہ نہیں ہو. تو پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے. وہ جو کچھ اور ہے نا، اس کو نکالو باہر، علم کو حاصل کرو.